الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس وقت ہم سے بہت ناراض ہے، اور اللہ کی اس ناراضگی کی وجہ اللہ کے حکموں کو توڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا ہے، اور اللہ کی ناراضگی اتنی زیادہ ہے، آپ اپنے سے پہلے لوگوں کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، اس سے آپ کو یہ بات واضح طور پر ملے گی کہ اللہ نے جب بھی کوئی عذاب اس اشرف المخلوقات پر نازل کیا، تو اس عذاب کی جو شکل ہوتی تھی، جو عذاب دینے کا اللہ کا طریقہ ہوتا تھا، وہ یہ کہ اللہ ایک ملک یا ایک علاقے میں یا ایک قوم پر اپنے عذاب کو مسلط کرتا ہے. لیکن آج ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں، ساری کی ساری انسانیت پر اللہ نے کرونا وائرس کی شکل میں ایک عذاب کو مسلط کیا. کل کے بیان میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اللہ اپنے عذاب کو کیوں بھیجتا ہے، اس کے اسباب قرآن اور احادیث کی روشنی میں نے بتائے تھے. آج میری ماؤں بہنوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جائے. اللہ جو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، تو اللہ کی اس ناراضگی کو رضامندی میں کیسے تبدیل کیا جائے. اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا. بہت لمبی چوڑی آیات، بہت احادیث پڑھ کے میں نے نہیں سنائی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں سے بھی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، اپنی کم علمی کی بنیاد پر، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان اللہ کا حکم اور اس کے آخری نبی میرے اور آپ کے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.
یہ انسان کی جو لغزشیں ہیں، جو خطائیں ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان تمام کو مٹانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اور ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی غیر اسلامی رواج ہیں، عقائد ہیں، ان تمام کو ہم نکال کر کے پھینک دیں۔ اللہ اپنے عذاب کو جو اس نے اس انسانیت پر کرونا وائرس کی شکل میں مسلط کیا ہے ہٹا لے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ خود کہتا ہے کہ کوئی بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ حضرت انسان میری طرف آئے تو اللہ کی مدد، اللہ کو راضی کرے تو اللہ کے حضور توبہ تو کرے، اللہ کے حضور استغفار تو کرے، میری مائیں بہنیں پردوں کا اہتمام تو کریں، نمازوں کا اہتمام تو کریں، جو گناہ پچھلے ہوئے ہیں ان تمام سے معافی مانگیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہم آج بھی دیکھیے ہم اتنی تکلیف میں ہیں کہ گھر گھر یہ وبائی مرض پہنچے اس سے پہلے ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، لیکن آج بھی مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گلی محلے میں نکل کر کے ہمارے نوجوان کرکٹوں میں مصروف ہیں، موبائل میں لگے پڑے ہیں، گھروں میں ٹی وی چالو ہے، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سارے کے سارے بے روی والی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اتنا سخت سے سخت ترین اللہ کا عذاب ہے کرونا وائرس کی شکل میں، پھر بھی یہ حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نوجوان، بوڑھے، بچے ہر ایک اپنی زندگی میں مگن ہے۔ ارے میرے محترم بزرگوں اور میری ماں بہنوں، سمجھو کہ اللہ کا یہ عذاب گھر گھر کی کہانی بنے اس سے پہلے ہم سے جو گناہ ہوئے ان تمام کی ہم معافی مانگ کے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ کے حکم کو چھوڑنے والا نہ بنے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا نہ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% سنتوں پر عمل کرنے والے۔ جب یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں گی تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، اور دنیا کے جو بعد والی زندگی ہے جو لامحدود ہے اس میں ہمیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ آج انسان سوچتا ہے کہ مجھ سے اتنے گناہ ہوئے، اتنے گناہ ہوئے، اتنے گناہ ہوئے، کیا اللہ معاف کرے گا؟ ارے بزرگوں، دوستو، اللہ کے حضور آؤ تو اس کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے گا، اور ایسے نیک بندوں میں شمار کرے گا کہ اللہ تمہارا نام متقیوں کی فہرست میں لکھ دے گا۔ اور متقی رہنا بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے جتنا آسان باوضو رہنا۔ اگر وضو ٹوٹ جائے انسان کا بشری تقاضے کے تحت یا کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کر لے،
اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، پھر متقی بن جائے۔ لیکن انسان میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ تو تکلیف پر واویلا مچاتا ہے کہ اللہ نے یہ عذاب بھیج دیا، اللہ نے یہ عذاب بھیج دیا۔ میرے محترم بزرگوں، تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے آزمایا جاتا ہے۔ اور دل کو چھوٹا مت کرو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ دیکھ رہا ہے، وہ رب ہے تمام عالم کا، وہ سن رہا ہے، بس اس پہ یقین رکھو، وہ کچھ ایسا ضرور کرے گا، ضرور کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ لیکن آدمی کی سب سے پہلی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ آدمی سے اس کا رب راضی ہو، جس نے اس کو پیدا کیا، صحیح سالم پیدا کیا، صحیح آنکھ دی، صحیح ناک دی، صحیح کان دیے، اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے صحیح سالم بنایا۔ آج اللہ کی جو ناراضگی ہے بزرگوں دوستو، میری ماں و بہنوں، ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سے اتنا شدید ناراض ہے تو ہم سے راضی کیسے ہے؟ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان سمجھتا نہیں، تو جب گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ اس پر رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، تو ہم اور آپ غور کریں، ہم نے پیدا ہونے سے لے کر اب تک ہم 30 کے ہیں یا 40 کے یا 50 کے ہیں، اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم نے کتنا کھلواڑ کیا۔ کیا ہم بھول گئے کہ ہمارا رب نہیں ہے؟ کیا ہمیں یاد نہیں تھا ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے؟ کیا ہم بھول گئے تھے کہ ہمیں اس کے پاس لوٹ کے جانا ہے؟ اس نے یاد دلانے کے لیے انسان کو دنیا کے بعد والی زندگی میں کامرانی اور کامیابی عطا کرنے کے لیے ایک کرونا وائرس کی شکل میں ایک عذاب مسلط کیا ہے، تاکہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور اس کو راضی کر لے۔ پیدا ہوئے تو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، ماں باپ نے برتھڈے منایا جس کی کوئی اصلاً اصولاً قرآن اور احادیث میں ملتی نہیں۔ آدمی جوان ہوا تو شادی کے نام پہ بے جا خرافات، معاشرے کے اندر بے جا خرافات، کھانے کے معاملے میں بے جا خرافات۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان تمام کی آپ سے معافی چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنی کیے ہوئے تمام گناہوں کی معافی مجھ سے طلب کرے، اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ آدمی صدق دل سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ اور اللہ کے حضور اپنی تمام کی ہوئی گندگیاں، کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو یاد کر کر کے ندامت کے ساتھ آنسو بہا بہا کے اللہ کو یاد دلائے کہ یا اللہ یہ گناہ کیا، یا اللہ یہ گناہ کیا، یا اللہ یہ گناہ کیا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے، یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے، یا اللہ یہ بھی جان کے کیا، یا اللہ یہ انجانے میں ہو گیا، اللہ یہ تو ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، امید ہے کہ اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ آپ کا نام اپنے نیک صالحین اور متقی بندوں میں شمار کر دے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ تو الٹا ہے، ہم نے تو اس فرصت کے وقت کو ٹی وی دیکھنے میں لگا دیا، موبائل میں لگا دیا، کرکٹ کھیلنے میں لگا دیا، گپے مارنے میں لگا دیا،
عجیب عجیب طرح کے گیم کھیلنے میں لگا دیا، حالانکہ اللہ نے یہ فرصت والا وقت جو ہمیں دیا ہے وہ یہ سوچنے کے لیے دیا ہے کہ میرے بندے میں تجھ سے ناراض ہوں، اتنا ناراض ہوں کہ میں نے تجھے اپنے گھر میں بلانے پر بھی پابندی لگا رکھی۔ مسجد اللہ نے بند کرا دی، اس کی ناراضگی کتنی ہے۔ اور فرصت کے وقت میں اللہ نے یہ سوچنے کی توفیق دی ہے کہ انسان سوچے اور غور کرے، فکر کرے اپنے گھر کے اندر کہ میں اللہ کے کون سے حکم کی صریح خلاف ورزی کروں، اور وہ کون کون سے طریقے ہیں جو اغیار کے اور میرے گھر کے اندر رائج ہیں۔ یہ کرونا وائرس جو اللہ نے ہم پر مسلط کیا ہے وہ ایک دو دن کا بگاڑ نہیں ہے، یہ صدیوں کی بگاڑ کی سزا اللہ ہم کو دے رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے گھروں کو بھی بند کرایا، مسجدوں کو بند کرایا، اور انسان کو گھر کے اندر بٹھایا اور یہ سوچنے کے لیے مجبور کیا کہ انسان سوچے اپنے تعلق سے، اپنے مستورات کے تعلق سے، اپنی بیویوں کے تعلق سے، اپنے ماں بہنوں کے تعلق سے، اپنے پڑوس کے تعلق سے، اپنے دوست احباب کے تعلق سے، کہ وہ کون سے طریقے میری زندگی کے اندر اغیار کے رائج ہیں جو میں نوٹس کرتا ہی نہیں، کہ صبح و شام میری زندگی پر اللہ کی لعنت اور ملامت ہے۔ شیطان نے اس چیز کی میرے اندر سے ڈر اور خوف نکال دیا۔ آج ہم مشاہدہ کریں اللہ کی ناراضگی ہم کتنے حد درجے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ کا حکم نماز، آج اس کائنات کا 2% مسلمان بھی 5 وقتہ نماز نہیں۔ اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ آج ہمارے بیوی کے ساتھ تعلقات درست نہیں ہیں، ماں کی اور باپ کی نہیں بنتی ہے، بیٹے اور باپ کی نہیں بنتی ہے، بیوی کی ساس کی نہیں بنتی ہے، تو اللہ کی ناراضگی آئے گی کہ اللہ کی مدد آئے گی؟ ہم غور و فکر کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہ اللہ ہم سے راضی کیسے ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اپنے صحابہ کو ٹرین کیا اور کس انداز سے بتایا کہ اللہ تم سے کیسے راضی ہے۔ آج اس پریشانی کے وقت میں آپ دیکھو لوگ اپنے گھروں میں راشن کو بھر رہے ہیں، لیکن کسی غریب کا خیال نہیں آتا، کسی غریب کا خیال نہیں آتا ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، بھوکا سو رہا ہے یا مر رہا ہے، کوئی غریب پریشان بدحال کہاں پڑا ہوگا، کس انداز سے زندگی گزار رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت کی حکومت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، اور کندھے پر راشن رکھ کر بوڑھی عورت کے گھر پہنچا اور کہہ رہے ہیں آپ کہ میری مائی اللہ سے میری شکایت نہ کرنا، اللہ سے میری شکایت نہ لگانا۔ آپ غور کریں میرے محترم بزرگوں دوستو کہ کیا انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، کیا ان کو ایسا سکھایا کہ ان کی زندگی کے اندر یہ باتیں آئیں کہ اللہ کس طرح راضی ہے۔ اور کوئی بھی صحابی ہو، ادنا ہو کہ اعلیٰ ہو، ہر ایک کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، کسی کی بھی زندگی آپ کو یہ نہیں ملے گی کہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ ہر چیز پر انہوں نے اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مقدم رکھا۔
نہ بیوی کی پرواہ کی، نہ بچوں کی پرواہ کی، نہ باغات کی پرواہ کی، نہ کھیتوں کی پرواہ کی، نہ معاشرے کی پرواہ کی، نہ ماں باپ کی پرواہ کی۔ تمام چیزوں پر ان لوگوں نے اللہ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مقدم رکھا۔ کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنی رضا کا پروانہ دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ آج ہم بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آئیں گے تو جو مژدہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے سنایا تھا، وہی کامیابی، وہی کامرانی ایک ادنا سے ایمان والے کے لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کوشش کرے اور اپنی زندگی میں جتنی بھی بدعملی، گناہ، بدعمالیاں ہوئی ہیں ان تمام کو جان جان کر اللہ کے حضور توبہ کرے، اللہ سے معافی تلافی کرے، اللہ سے راضی، اللہ سے اپنی رضامندی کا پروانہ لے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کرونا وائرس تو کیا ہے، اس سے بڑے بڑے عذاب کو آپ سے اٹھا لے، اٹھا ہی نہیں لے گا۔ آنے والے عذابات کو اللہ اس ایمان والے کے اوپر سے مؤخر کر دے گا، ختم کر دے گا۔ جب تمام ایمان والے اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، جب وہ زندگی گزاریں گے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور ان کی زندگیاں رسول اللہ کے طریقے پر ہوں گی، تو بزرگوں اور دوستو آنے والے تمام عذابات کو اللہ قیامت تک کے لیے مؤخر کر دے گا۔ لیکن شرط ہے کہ اللہ راضی ہو اور آپ کی صبح و شام کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو اور تمام ایمان والوں کو اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو یہ کرونا وائرس کی شکل میں اس انسانیت پر، تمام عالم پر ایک عذاب اللہ کا آیا ہے، اللہ اس سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔